حضرت مولا امام علی علیہ السلام کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور اس نے دیا، اور اس پہلوان سے امام علیہ السلام نے کیسے مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو ایسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تبو کے قریب ایک میرا بعد اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اسے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بوائے۔ آلو کی آپس میں کشتی کروائی 400 پہلوان کی آپس میں کشتی کروائی 400 میں سے 200 نکلے۔ فرعون 200 پہلوانوں کی کشتی کروائیں، ان میں سے 100 نکلے۔ پھر آنسو پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائیں، ان میں سے 50 نکلے۔ پھر ان کی کشتی کروائیں جن میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائیں جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام پتہ تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، منگوائے اس کی وجہ کیا تھی، کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں کہا جاتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے دربار میں لکھا تھا، اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہی ادا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی علیہ السلام ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے، اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ بھورے رنگ کا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے، بابا وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ ایک نوجوان آؤ۔ اس شخص نے فرمایا کہ ہم آپ کو ہیں، اور اس کے بیٹے چل پڑے ہیں۔ وہ پاس آئے اور کہا کہ نوجوان ہمارے شہر میں آئے ہیں، ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، اس کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے اسے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، کبھی اس کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تو میں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کچھ دیر نہ چاہتے ہیں، لیکن کل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ پتہ کے بیٹوں نے کہا، ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا میں بہت بڑا انعام ملے گا اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے رو جیت گئی تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ